بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مئی کی 6 تاریخ ہے سن 2020۔ میں آپ سے مخاطب ہوں ڈاکٹر والی پٹھان، اسرا ٹی وی یوٹیوب۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ کیا چین اور امریکہ کی جو کشیدگی ہے وہ دنیا کو کس طرف لے جا رہی ہے، کیا کسی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے، اور یہ دونوں طاقتیں نہ صرف بہت سارے مہلک ہتھیار سے مسلح ہیں بلکہ ایٹمی طاقت بھی ان کے پاس ہے۔ کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے؟ کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی متحمل ہو سکتی ہے؟ کیا ٹرمپ کی غلطیوں کا خمیانہ ساری دنیا کو بھگتنا پڑے گا؟ اگر یہ تیسری جنگ لگ گئی تو پھر حالات کیسے ہوں گے؟ بہت بھیانک ہوں گے۔ آج ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ صدر ٹرمپ کی معاشی پالیسیاں اور بین الاقوامی پالیسیاں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں، اور اس کی پالیسی کی وجہ سے امریکہ مسلسل تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اور ملک میں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جیسے 2008 میں یہ حالات پیدا ہو گئے تھے۔ امریکہ کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ دیوالیہ کی طرف جا رہی ہیں، اور IMF اور ورلڈ بینک کے رپورٹ کے مطابق اس سال امریکہ کے شرح نمو 2% سے زیادہ نہیں بڑھے گی۔ وہ ٹرمپ جس کی پالیسیاں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں، وہ جنگ کا بہت شوقین ہے اور دنیا میں جنگ چھڑنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رہا۔ کبھی وہ افغانستان میں مزید جنگ چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی وہ ایران کے جنرل کو مار کر اور جنگ بھڑکا رہا ہے۔ ٹرمپ کے دور حکومت میں چین اور امریکہ کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ اب بات جنگ تک پہنچ گئی ہے۔ اور امریکہ کے ایک سینیٹر نے تو ٹویٹ میں یہ بھی بات کہہ دی ہے کہ ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کا بدترین حکمران ہے، اس لیے عوام کو چاہیے کہ اس کی مزاحمت کرے۔ اور اس ٹویٹ کے بعد امریکہ کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں ٹرمپ کے خلاف، اور ٹرمپ کی متنازع پالیسی کی وجہ سے امریکہ کی معیشت مسلسل گراوٹ کی طرف جا رہی ہے۔ 2020 میں ٹرمپ حکومت نے جو چینی کمپنیوں پر ٹیکس لگائے تھے، اس کا براہ راست بوجھ امریکی عوام اور امریکی کمپنیوں پر پڑا تھا، نہ کہ چین پر اثر انداز ہوا تھا۔ اور اس کے جواب میں چین نے بھی جو امریکی چیزوں پر پابندی لگائی تھی، اس کا بھی اثر امریکہ ہی عوام پر پڑا ہوا تھا۔ بین الاقوامی طور پر امریکہ کی گرفت مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہے، جبکہ چین اور روس کی گرفت مسلسل مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کو عراق اور شام سے نکلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ باقی نہیں رہا، اور اب امریکہ اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا کہ وہ ایران پر دوبارہ حملہ کر سکے یا اس پر کوئی کارروائی کر سکے۔ جبکہ افغانستان میں بھی ٹرمپ انتظامیہ طالبان کو اپنے شرائط پر منوانے میں ناکام ہو چکی، اور مجبوراً اسے طالبان کی شرائط پر امریکہ سے نکالنا پڑا۔ جبکہ کورونا کے وبائی مرض کے بارے میں بھی ٹرمپ کی پالیسی متنازع ہے۔ اپنے ملک میں کنٹرول کرنے کے بجائے وہ چین پر مسلسل الزامات لگا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چین سے ہرجانہ وصول کریں گے، جبکہ چین اس کے ان بیانات پر کوئی بھی رد عمل نہیں دے رہا، بلکہ چین کے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے مطابق چین اور امریکہ کے حالات جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جنگ بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ جبکہ امریکی صدر اس وبائی مرض کو اپنے الیکشن کی کیمپین میں بھی کیش کروانا چاہ رہا ہے، اور عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ہی چین سے ہرجانہ وصول کر کے ملکی معیشت کو مضبوط کروں گا، اور ملکی کمپنیاں دیوالیہ ہونے سے بچ جائیں گی۔ اور اس کا یہ بیان اس پر اشارہ کر رہا ہے کہ چین کی جتنی بھی پالیسیاں ہیں وہ ٹرمپ کو الیکشن میں ہروانے کے لیے اثر انداز ہو رہی ہیں۔ کیا واقعی اس کے یہ بیانات اس کو انتخابات میں مضبوط کرنے کی طرف لے جا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ عوام سمجھ چکی ہے اور کمپنیاں سمجھ چکی ہیں کہ امریکہ کا صدر اب امریکہ کے لیے رسک بن چکا ہے، اور اس کا انتخابی گراف بھی مسلسل گرتا چلا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ٹرمپ نے پیسفک اوشن میں چین کے حدود کے قریب جنگی مشقیں بھی شروع کر، اور اپنے بہت سارے جنگی بحری بیڑے وہاں پہ اتار دیے، جس کے جواب میں چین نے بھی اپنی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں، اور کئی دفعہ یہ شپ اپنے آمنے سامنے بھی ہو گئے ہیں۔ اور یہ بہت خطرناک پوزیشن ہے، کیونکہ کوئی بھی ایک غلطی
پوری دنیا کو جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے، اور امریکہ اور اس کے اتحادی یورپ والے نیٹو کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ کرونا کی وبا میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اگر امکانی طور پر کوئی جنگ شروع ہو گئی تو وہ بہت بھیانک ہوگی، اور امریکہ نیٹو کے ممالک سمیت اس جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنے اندرون مسائل اور کورونا کی بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ پوری طرح اس جنگ میں حصہ نہیں لے سکیں گے، جبکہ چین کے ساتھ روس کھڑا ہوگا اور وہ بھی اس کا ساتھ دے گا، اور پیسیفک اوشین میں ایک بھیانک جنگ شروع ہو جائے گی جو دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہوگی۔ دنیا کے دو طاقتور ترین ممالک اپنے آمنے سامنے ہوں گے، بلکہ دو طاقتور ترین گروپ اپنے آمنے سامنے ہوں گے، اور جو اس میں ہتھیار استعمال ہوں گے وہ بہت ہی بھیانک ہوں گے، اور خدا نخواستہ اگر ایٹم بم چلا تو پھر دنیا کی سمجھے آدھی آبادی جو تہس نہس ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس جنگ سے بچائے اور دنیا میں امن